پروگرام تجزیہ کے ساتھ میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک۔ ناظرین، آج بڑی اہم خبریں ہیں۔ امیدوار ایم پی اے پی پی 91 ملک انصر اقبال چینا کی رہائش گاہ پر رات گئے پولیس نے چھاپہ مارا ہے، اور اطلاعات ہیں کہ ملک انصر اقبال چینا جو ہے کل سے روپوش ہیں، لیکن کل ان کے کاغذات نامزدگی کی ہیئرنگ بھی ہے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر خبریں وائرل ہیں کہ ڈھانڈلہ اور خنان خیل کے درمیان جو ہے کوئی اختلافات چل رہا ہے۔ ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں گے کہ چودھری نصر اللہ اور رشید اکبر خان نوانی کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر صحافی صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، پروگرام تجزیہ میں خوش آمدید۔ یہ بتائیے گا کہ ملک انصر اقبال چینا کی رہائش گاہ پر پولیس نے چھاپہ مارا ہے، اور ملک انصر اقبال چینا جو ہے تحصیل صدر ہیں مسلم لیگ نواز کے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار پہ اب پہلے تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں پہ چھاپے لگ رہے تھے، اب نون لیگ کے امیدوار پہ چھاپے لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجد بھائی بہت شکریہ۔ اصل میں اس میں کوئی شک نہیں کہ انصر اقبال چینا تحصیل صدر مسلم لیگ ہیں منکیرا کے، اور پھر وہ ایک یعنی آزاد حیثیت سے، اور اصل میں وہ جو گروپ بنا رہے تھے، جو تیسرا دھڑا بن رہا تھا جس کا ذکر ہم اکثر کر چکے ہیں، اس کے روئے رواں تھے۔ اور جو میرے ذرائع ہیں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی تحریک انصاف سے بھی رابطہ کیا تھا، چونکہ مسلم لیگ نون نے ٹکٹ کی بجائے یہ جو 4 حلقے ہیں انہیں اوپن کر دیا تھا، تو اس میں منکیرا حلقہ بھی شامل ہے، تو لہٰذا چونکہ وہ ٹکٹ مسلم لیگ کا نہیں مل رہا تھا، اور پھر بلہ بحال ہونے کے بعد ان کے کسی سے کوئی رابطے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے، اور وہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں تک بھی بات پہنچی ہے، تو اس سلسلہ میں کوئی معاملات تھے جو ان کے گھر پر چھاپا بھی پڑا ہے، اور وہ روپوش ہیں، اور انہوں نے آج پینل تشکیل دے دیا وکلاء کا جو کل ان کی سکرونٹی کرے گا۔ اس کے بعد جب وہ سامنے آئیں گے تو مزید تو تب پتہ چلے گا کہ اصل وجوہات کیا ہے۔ شاہ صاحب، ویسے بطور سینئر اینالسٹ کیا پولیس کا یہ ایکٹ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ تو پورے ملک میں ایک ایسا سلسلہ چل پڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر جانبدارانہ اور منصفانہ الیکشن کی طرف تو ہم نہیں جا رہے، تو یہ تو ہر الیکشن میں ایسے اقدامات ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ کچھ اقدامات میں زیادہ دیکھ رہا ہوں، اور ایک تو یہ ہے کہ ایسے اقدامات کرنے نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مجھے اعتراض ہے پولیس پر، کہ وہ جو بدتمیزی کرتے ہیں کہ معزز لوگ ہیں، وہ اگر کوئی قانونی مسئلہ بھی ہے اور انہیں اوپر سے ہدایات بھی ہیں، تو کم از کم وہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کریں اور اقدامات اٹھائیں۔ شاہ صاحب، ایک اور ایشو کی طرف آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہے کہ خنان خیل ڈھانڈلہ کے درمیان جو ہے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا یہ خبر حقیقت پر مبنی ہے یا صرف افواہیں ہیں؟ واجد بھائی، بہت مجھے افسوس ہوتا ہے بعض تبصرہ کرنے والے لوگوں پر کہ حقائق پر مبنی ہمیں تجزیے اور تبصرے کرنے چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک مقامی طور پر ہمارے 2 گروپ ہیں بڑے، وہ ہر بچے کو پتہ ہے، اور تیسرا گروپ جو ابھی بننے جا رہا ہے، کب بنتا ہے؟ 2 گروپوں میں ایک نوانی گروپ ہے، ایک ڈھانڈلہ گروپ ہے۔ جو ڈھانڈلہ گروپ ہے وہ عوامی خدمت محاذ کے نام سے مشہور ہے، جو نوانی گروپ ہے وہ عوامی نوانی محاذ کے نام سے مشہور ہے۔ جو خدمت محاذ ہے اس کے لیڈر محمد ظفر اللہ خان ڈھانڈلہ ہیں، اور چونکہ جو حلقے خصوصاً دریا خان کا حلقہ یا وہاں کے این اے کا حلقہ وہ ہمارے بکھر تحصیل میں بھی آتا ہے، لہٰذا پورے اگر ضلع کا اتحاد نہ ہو تو پھر ووٹ دینے اور لینے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس لحاظ سے چونکہ کئی بار ہم یہ تجزیہ کر چکے ہیں کہ یہ 4 سیٹیں میاں برادران کے بلانے پر ڈھانڈلہ برادران کی ملاقات ہوئی، اور یہ 4 سیٹیں ان کی خواہش پر اوپن چھوڑ دی گئی ہیں۔ جب اوپن چھوڑ دیں سیٹ تو اس میں ٹکٹ نہیں ہوتے، لیکن مقامی سطح پہ جو عوامی خدمت محاذ اور خنان خیل کا اتحاد ہوا ہے وہ اتحاد برقرار ہے۔ اس میں یہ چیز تھی کہ 3 نشستوں پر خنان خیل نے خود وہاں اپنے قائدین کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑیں گے، لہٰذا پی پی 99، پی پی 90 اور این اے 91 سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑا جا رہا ہے، جبکہ 4 سیٹوں پر جب کسی کو ٹکٹ دیا ہی نہیں جا رہا اور عوامی خدمت محاذ اور خنان خیل کا اتحاد ہے، تو یہ ظاہر ہے لوگوں کو نہیں علم
کہ ایک طرف جو نعمانی گروپ ہے وہ تو تحریک پاکستان جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، ایک پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ دوسری طرف جب نون لیگ ٹکٹ ہی نہیں دے رہی تو لا محالہ ان کا اتحاد بھی مسلم لیگ کے ذلی صدر سے ہو رہا ہے، تو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ظاہر ہے ٹکٹ اوپن جو حلقہ ہے وہ ڈھانڈلا خاندان کے لیے ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اتحاد ہوا ہے یہ ٹوٹنے کے لیے ہوا ہے، اور فی الحال اس الیکشن تک تو اس کے ٹوٹنے کو کوئی امکانات نہیں ہے۔ یعنی یہ بیس بنائی گئی ہے کہ چونکہ ایک طرف آزاد امیدوار کے طور پہ لڑا جا رہا ہے، دوسری طرف مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر، تو یہ بیس بنا کر اختلافات کی خبریں یا افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ میرے خیال میں اس طرح کی خبروں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ اس طرح کی افواہیں پھیلانے سے جو ہے نا، جو بھی بندہ یہ خبر دیتا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی پہ اثر ہوتا ہے۔ شاہ صاحب، ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ چودھری نصر اللہ اور رشید اکبر خان نوانی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ چودھری نصر اللہ ایک طرف جو ہے وہ چکوک اتحاد کا نعرہ لگا رہے ہیں اور اس والے سے کمپین بھی کر رہے ہیں، وہ منکیرا سے بھی امیدوار ہیں، بکھر کے ایک صوبائی حلقہ سے بھی امیدوار ہیں، اور دوسری طرف رشید اکبر خان نوانی سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ یہ ملاقات میں اندر کی کہانی کیا ہے، اور کیا چودھری نصر اللہ کہیں دستبردار تو نہیں ہونے والے ہیں؟ اصل میں چودھری نصر اللہ چونکہ نعمانی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور چودھری نصر اللہ نے کاغذات جمع کرانے سے قبل بقول ان کے کہ میں نے تینوں نعمانی برادران کو یہ پیغام دے دیا تھا خود جا کے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، اور ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تھا، لہٰذا میں کاغذات جمع کرا رہا ہوں اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ اس سلسلے میں رشید اکبر خان صاحب ان کے ساتھ ملاقات کرنے گئے کہ آپ نے ہمیں اعتماد میں بھی نہیں لیا، دوسرا آپ وڈرا ہوں۔ اب یہاں ایک بہت مذائقہ خیز خبر ہے کہ انہوں نے ملک ظہیر احمد اترا سے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم 2 سیٹوں پر عامر عنایت شاہانی کو الیکشن لڑوا رہے ہیں اور وہ یقیناً کامیاب ہوں گے، اور وہ کامیاب ہونے کے بعد ایک سیٹ چھوڑ کر ملک ظہیر اترا سے کہا ہے کہ آپ کو دیں گے، اور یہی وعدہ انہوں نے چودھری نصر اللہ سے بھی کرنے گئے ہیں کہ ہم جو 2 سیٹوں میں سے ایک سیٹ سے دستبردار کروا کے آپ کو الیکشن لڑوائیں گے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں۔ لیکن فی الحال تو میری جو معلومات ہے چودھری نصر اللہ الیکشن بھی لڑ رہا ہے، اور ابھی تک اس نے کوئی اس قسم کی ان کو جواب نہیں دیا۔ اب آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، تو چونکہ تیسرا ایک دھڑا جو بن رہا ہے تو اس میں لگتا کیا ہے، کیا وہ چودھری نصر اللہ دستبردار ہو جائیں گے؟ چونکہ بڑے عرصے سے ان کا ایک تعلق جو ہے نوانی گروپ سے رہا ہے، ابھی ان کے مراسم تو ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوزیشن دیکھی جائے تو اس لحاظ سے چودھری نصر اللہ کو نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ میرے خیال کے مطابق رانا شاہد یا چودھری نصر اللہ دونوں میں سے ایک امیدوار ہوں گے، اور میری جو اطلاعات ہیں کہ رانا شاہد نے طے کر لیا ہے کہ چودھری نصر اللہ کے حق میں شاید وہ وڈرا ہو جائیں، ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اور اگر رانا شاہد بھی وڈرا ہوتا ہے چودھری نصر اللہ کے مقابلے میں تو پھر چودھری نصر اللہ ایک مضبوط امیدوار ہے، اور پھر اس کی مرضی ہے کہ اگر وہ سیاست سے الیکشن سے دستبردار ہوگا تو ایسے سمجھے وہ سیاست سے بھی دستبردار ہو رہا ہے، وہی پھر آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کے لیے کوئی سپیس بنانا مشکل ہو جائے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ الیکشن لڑے، بیٹھنے کا فیصلہ نہ کرے۔ ناظرین، عدالتی محاذ سے بھی خبر ہے کہ سپوت بکھر شفقت رسول گورچھا جو کہ سول جج ہیں لاہور میں، آج کل ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے کہ انہوں نے اے ڈی سی آر لاہور کو جو ہے ہتھکڑیاں لگوائی ہیں۔ ایک کیس تھا، ڈگری کا اجرا تھا، اس والے سے کیس تھا، اس پہ عمل درآمد کروانا تھا، تو اے ڈی سی آر جو مسلسل رکاوٹ بن رہے تھے، اور انہوں نے جو عدالتی عملہ ہے بیلف ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ تو شفقت رسول گورچھا صاحب جو کہ سول جج ہیں لاہور میں، انہوں نے حکم جاری کیا اور اے ڈی سی آر کو ہتھکڑیاں لگا کر ان کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو یہ عدالتی محاذ کی بڑی اہم خبر ہے کہ بیوروکریسی کے افراد جو کہ عدالتی حکم عدولی کرتے ہیں ان کو ہتھکڑی لگا کر پیش کیا گیا ہے۔ اگر اس طرح ہماری جوڈیشری میں جو ہے فیصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے تو یہ بڑی خوش آئند ہے، اور یہ اسٹریٹجی جو ہے عام لوگوں کے فائدے کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اب پہلی بار جو ہے بیوروکریسی کو ہاتھ ڈالا گیا ہے، تو یہ بڑی اہم خبر ہے۔ ناظرین، کلور کوٹ کی سیاست آج کل بہت گرم ہے، اور آج کی ایک اہم خبر ہے کہ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے سید اکبر خان نوانی کی۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ یہ ملاقات کہاں ہوئی ہے؟ کون ہے ملاقات میں؟ کون کون لوگ شامل تھے؟ اور اس ملاقات کے حلقہ پی پی 89 پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
واجد بھائی یہ ملاقات آج اب سے کچھ چند گھنٹے پہلے ہوئی ہے ہتارا والا پہ ملک یونس رضا ہتار جو کہ امیدوار ہیں حلقہ N91 سے بھی اور PP 99 سے، تو ان کے پٹرول پمپ پہ ملاقات ہوئی ہے۔ سعید اکبر خان نعمانی، جبار عباسی جو کہ N91 سے سعید اکبر خان امیدوار ہے، PP 99 سے عبدالجبار خان عباسی امیدوار ہے، تو انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اور چونکہ یونس رضا ہتار جو ہے اس نے یہ جو جٹ اتحاد بنایا تھا وہ امیر محمد خان کے دراصل خلاف تھا، کیونکہ وہ علاقے میں ترقیاتی کام اس کے مطابق کہ وہ انہوں نے کوئی نہیں کرائے اور صرف وڈیرہ شاہی ہی اور کامیابی کے بعد ذاتی مفادات کے لیے ہے۔ تو سعید اکبر خان صاحب نے کہا انہیں کہ یہ ذرائع ہے میرے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی انہی کے خلاف محاذ تھا اور آپ بھی انہی کے خلاف تھے، تو ہمیں مل کر یہ جنگ لڑنی چاہیے تھی۔ تو اس پہ پھر یونس رضا ہتار نے کہا کہ ہم نے تو اس کے خلاف جہاد کرنا ہی کرنا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہاں تک قائم رہتے ہیں، اور آپ کی تو ملاقاتیں بھی ان سے ہوئی ہیں، آپ اپنے گروپ میں شامل کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو غلط اطلاعیں ہیں، میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور پھر یونس رضا ہتار نے کوئی ٹائم مانگا ہے ان سے کہ میں اپنے دوستوں سے مشاورت کروں گا، کیونکہ میں ایک مذہبی جماعت سے بھی منسلک ہوں اور ایک بہت بڑے گروپ سے منسلک ہوں، تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ یونس رضا ہتار قائم رہیں گے اپنے یعنی امیدوار ہونے پہ، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ودرا۔ لیکن شاہ صاحب اس موسم کی ملاقاتیں اس کے ووٹر پہ اور حلقے پہ تو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، امیدواروں میں بھی ہوتی رہتی ہیں اور امیدواروں کی عوام سے بھی ہوتی رہتی ہے ملاقاتیں۔ مخالف امیدوار جب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں ملتے ہیں تو وہ ان کے تھوڑے سے معنی کچھ اور چلے جاتے ہیں۔ وہ چونکہ چل کر گئے ہیں نا اس کے پاس، جب کوئی بندہ چل کے جاتا ہے تو وہ مہمان ہوتا ہے۔ اب یونس رضا ہتار تو نہیں گیا نا، وہ گئے یونس رضا ہتار کے بعد، تو اس طرح میرے خیال میں اس وقت تو یونس ہتار کے کوٹ میں ہے بات، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیا کیسے ہوتا ہے۔ مزید خبریں اور مزید تجزیے جاری رہیں گے۔ آج ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ صاحب کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ سانول نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے ہم پوری ٹیم جو ہے ان سے اظہار تعزیت کرتی ہے اور دعا ہے کہ خداوند کریم ان کی والدہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ واجد نواز ٹھول کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔